وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی ہم نے تیری طرف رجوع کر لیا۔ فرمایا میں اپنا عذاب جسے چاہتا ہوں پہنچاتا ہوں، اور میری رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے، پس میں اسے ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت کس کے لیے؟ تقوی والوں کے لیے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں نماز کا ذکر نہیں، زکوٰۃ کا ذکر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ نماز پھر بھی پڑھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں ہم سارا سال ہی کچھ نہ کچھ صدقہ کرتے رہتے ہیں۔ صدقہ اور چیز ہوتی ہے، زکوٰۃ اور چیز ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کو کیلکولیٹ کرنا ہوتا ہے، زکوٰۃ ہجری کیلنڈر کے سال مکمل ہونے پر ہوتی ہے، اس کا نصاب ہوتا ہے 7.5 تولے سونا، 52 تولے چاندی، اور اسی طرح مویشیوں اور زرعی زمینوں کا بھی اپنا اپنا حساب ہوتا ہے۔ تو سال کے آخر میں ہر چیز کو کیلکولیٹ کر کے اس پر پرسنٹیج نکال کے اور پھر جو اماؤنٹ بنتی ہے فوراً نکال دینی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر کن لوگوں پر اپنی رحمت ہے؟ جو یہ کام کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو اس رسول نبی امی کی پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے اور ناپاک چیزیں ان پر حرام ٹھہراتا ہے، اور ان سے ان کے وہ بوجھ اور طوق اتارتا ہے جو ان پر لدے ہوئے تھے۔ لہٰذا جو لوگ اس نبی پر ایمان لائے اور اسے قوت دی اور اس کی مدد کی اور اس نور کی پیروی کی جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے اے لوگو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ وہ اللہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، بس تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول نبی امی پر، جو اللہ پر اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اس کی پیروی کرو تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو ہدایت کس میں ہے؟ کس چیز میں ہدایت کا راز ہے؟ ذرا غور کیجئے نا آیت پر، آخری حصہ دیکھیے۔ جو اس رسول نبی امی پر ایمان لا کر اس کے کلمات پر یقین کر کے اس کی پیروی کرتا ہے۔ اتبعو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی، آپ کی اتباع کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک گروہ حق کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے اور اسی کے مطابق وہ عدل کرتا ہے۔ یعنی ساری قوم موسیٰ ایک جیسی نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں۔ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں تقسیم کر کے الگ الگ جماعتیں بنا دیا۔ اور جب اس کی قوم نے اس سے پانی مانگا تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنا عصا اس پتھر پر مارو تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ ہر گروہ نے اپنا گھاٹ یعنی پانی پینے کی جگہ جان لی، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ جان لیا، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا، اور ہم نے ان پر من و سلوہ اتارا۔ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیں، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ اور جب ان سے کہا گیا اسی بستی میں ٹھہرے رہو اور اس میں جہاں سے تم چاہو کھاؤ، اور کہو حتتن ہمیں بخش دے، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو جاؤ، ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے، ان قریب ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ سنزید المحسنین، تو احسان کا بدلہ احسان، حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ یہ مت سوچیں کہ ہم نے کسی پر احسان کیا تو وہ کسی کے فائدے کا ہے، وہ ہمارے اپنے فائدے کا ہے۔ تو ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان پر آسمان سے ایک عذاب بھیجا اس لیے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے۔ اور آپ ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھئے جو سمندر کے کنارے آباد تھی، جب وہ ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کرتے تھے، جب ہفتے کے دن ان کے سامنے مچھلیاں ابھر ابھر کر آتی تھیں، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو ان کے سامنے نہیں آتی تھیں۔ اس طرح ہم انہیں آزما رہے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ سبت یعنی ہفتے کا دن یہودیوں کے لیے ایک مقدس دن ہے،
اور عربی زبان میں اس کو سبت کہتے ہیں، انگریزی میں سیٹرڈے کہتے ہیں۔ اس دن میں ان کے لیے ہر طرح کی معاشی سرگرمیاں ممنوع تھیں، کوئی بزنس نہیں کر سکتے تھے، کوئی کام نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ جس قوم کا ذکر کیا جا رہا ہے بنی اسرائیل کی، یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کسی سمندر کے کنارے رہتے اور مچھلیاں پکڑا کرتے تھے۔ تو ہفتے کے روز مچھلیاں پکڑنا ان کے لیے ناجائز تھا، لیکن انہوں نے کچھ ہیلے کر کے اس حکم کی خلاف ورزی کرنی چاہی، اور پھر بعد میں کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی۔ کچھ نیک لوگوں نے انہیں سمجھایا بھی، لیکن وہ باز نہ آئے۔ بالآخر ان پر عذاب آیا، اور بڑا سخت عذاب آیا۔ وہ کیا کہ ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں بندر بنا دیا گیا۔ استغفر اللہ۔ اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا، تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دینے والا ہے؟ تو انہوں نے کہا، تمہارے رب کے پاس عذر کے طور پر، شاید کہ یہ ڈر جائیں۔ بنی اسرائیل میں 3 گروہ ہو گئے اس واقعے کے بعد۔ ایک گروہ تو مسلسل نافرمانی پہ کمر باندھے ہوئے تھا، مچھلیاں پکڑنے کا شوقین تھا اور کر رہا تھا۔ دوسرا گروہ شروع میں انہیں سمجھاتا رہا، جب نہ مانے تو چپ کر کے بیٹھ گئے، مایوس ہو گئے۔ تیسرا گروہ مایوس ہونے کی بجائے بدستور انہیں نصیحت کرتا رہا۔ اب دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا کہ جب یہ لوگ مسلسل نافرمانی کر رہے ہیں، اس پہ کمر باندھے ہوئے ہیں، تو پھر ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا، معذرتاً الی ربکم، ہم کیوں سمجھا رہے؟ اس لیے نہیں کہ یہ ضرور مان ہی جائیں، یہ نہ بھی مانے تو کم از کم ہمارے پاس تو عذر ہوگا کہ ہم نے روکا تھا۔ ہمیں کیا کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ ہم بعض اوقات کیا کرتے ہیں، کسی کو ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ بتایا، وہ نہیں مانتا، وہ جانے اس کا کام جانے، ہماری بلا سے نہیں، وقتاً فوقتاً کبھی نہ کبھی یاد دہانی کراتے رہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عذر پیش کر سکیں کہ ہم نے تو کہا تھا۔ کیونکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری ذمہ داری ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور یہ ساری امت کی ذمہ داری ہے، کسی نے جہاں جہاں جو جو اس کے دائرہ کار میں ہے، اور جو ہمارے دائرہ کار میں نہیں، ان کے بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، پھر جب وہ اس بات کو بھول گئے جس کی وہ نصیحت کیے گئے تھے، تو ہم نے ان لوگوں کو جو برائی سے روکتے تھے نجات دے دی، اور جو ظلم کرتے تھے انہیں سخت عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ وہ نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نجات کا سبب ہے۔ پھر جب وہ اس کام میں حد سے بڑھ گئے جس سے روکے گئے تھے، یعنی کھلم کھلا مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی، تو ہم نے انہیں کہا کہ ذلیل بندر بن جاؤ۔ ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی، وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے اور روتے تھے، لیکن کوئی ان کا علاج نہیں کر سکتا تھا۔ اور جب آپ کے رب نے اعلان کر دیا کہ وہ ان پر قیامت کے دن تک ضرور ایسے لوگوں کو بھیجتا رہے گا جو انہیں برا عذاب چکھائیں گے، بلا شبہ آپ کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور ہم نے انہیں زمین میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گروہوں میں تقسیم کر دیا، ان میں سے کچھ نیک تھے اور ان میں سے کچھ اس کے علاوہ تھے، اور ہم نے انہیں اچھے اور برے حالات کے ساتھ آزمایا، شاید کہ یہ رجوع کر لیں، شاید کہ پلٹ آئیں، شاید کہ کچھ سیکھ جائیں۔ لیکن کیا ہوا؟ پھر ان کے بعد ایسے نااہل جانشین کتاب کے وارث ہوئے جو اس حقیر دنیا کا مال و متاع لے لیتے اور کہتے کہ ضرور ہمیں بخش دیا جائے گا، اور اگر ان کے پاس اسی کی مانند اور مال و متاع آتا تو وہ اس کو بھی لے لیتے۔ کیا ان سے کتاب میں پختہ عہد نہیں لیا گیا تھا کہ یہ اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کچھ نہ کہیں گے؟ حالانکہ جو کچھ اس میں تھا انہوں نے پڑھ لیا تھا، علم تھا۔ اور آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اہل کتاب رشوت لے کر لوگوں سے کتاب اللہ کی غلط تفسیر کرتے، لوگوں کو غلط مسئلے بتاتے، اور اس کے باوجود خود کو بخشا ہوا سمجھتے تھے کہ ہم بڑے عالم ہیں، ہم تو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کے مسئلے حل کر رہے ہیں، اس لیے ہماری تو نجات ہی نجات ہے۔ اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ کتنا بھی بڑا کوئی عالم ہو کتاب کا، اگر وہ اس کتاب کے مطابق بات نہیں کرتا تو پھر صرف کسی عالم ہونے کی ڈگری اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ گناہوں پر اصرار جو ہے وہ ہلاکت ہے۔ ان کو سمجھایا جاتا پھر وہ دوبارہ وہی کام کرتے۔ تو ایسا استغفار مطلوب نہیں جو صرف زبان کی حد تک ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ وہ استغفار چاہیے جو واقعی گناہوں پر ندامت کے بعد اور شرمندگی کے بعد انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، اس سے معافی مانگے۔
اس کے برعکس کچھ اور لوگوں کی صفت بیان کی گئی، والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں تو بے شک ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یعنی کتاب کو خود اپنے اوپر بھی نافذ کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی کتاب کے مطابق زندگی بسر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نماز کے ذریعے مضبوط تعلق رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوگا۔ لیکن وہ شخص جو صبح سوتا رہے اور پھر دیر سے اٹھے، دیر سے نماز پڑھے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادات، اور عبادات میں سب سے بڑھ کر اپنی نماز کی کوالٹی کیا ہے، نماز کی کوالٹی کیا ہے، نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، اور نماز کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے، اور نماز کی کتنی فکر کی جاتی ہے، اور نماز کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، اور اس کو ترجیح کتنی دی جاتی ہے۔ نماز چونکہ دین کا بنیادی ستون ہے، اگر یہ ڈھہ گیا تو سب کچھ گیا، سب کچھ برباد، وہ چھت جو کھڑی ہے نا سب نیچے آ جائے گی۔ تو اس لیے دین کی تعلیم دینے والے مصلحین کو سب سے پہلے اپنی نمازوں کی فکر کرنی چاہیے، اور پھر دوسروں کی بھی۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھا دیا گویا کہ وہ ایک سائبان ہو، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے، تو ہم نے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑ لو اور یاد رکھو اس کو جو اس میں ہے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تقویٰ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ پھر کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے سے۔ سورۃ البقرہ میں طور کا لفظ بیان کیا گیا، اور یہاں جبل کا لفظ، یہاں پہاڑ کا لفظ آیا ہے۔ یا تو وہ طور نامی پہاڑ تھا، یا لفظ طور عام پہاڑ کے معنی میں بھی آتا ہے، تو دونوں معنی مراد ہو سکتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل پر یہ پہاڑ بلند کیوں کیا گیا؟ یعنی پہاڑ کو زمین سے اکھاڑ کر، پہاڑ جو ہے نا زمین میں کیلوں کی طرح گڑے ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کے لیے ان کو اکھاڑنا کچھ مشکل ہے، اس کو اکھاڑ کر ان کے سروں کے اوپر معلق کیا گیا کہ مانتے ہو یا نہیں۔ لیکن پھر یہ قوم بھول گئی۔ قوت کے ساتھ پکڑنے کا حکم، یعنی قوت کے ساتھ پکڑنے کا مطلب اس پر عمل کرنا ہے۔ حسن بصری کہتے ہیں اس قرآن کو غلاموں اور بچوں نے پڑھا ہے، لیکن انہوں نے اسے شروع سے نہیں لیا، یعنی عمل نہیں کیا۔ انہیں اس کے معنی اور تعویل کا کوئی علم نہیں، پتہ ہی نہیں اس کے اندر کیا لکھا ہے۔ قرآن کو پڑھنے کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہے جس کے عمل میں یہ قرآن دکھائی دے، وہ ہے اہل القرآن میں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں خود ان کے نفسوں پر گواہ بنایا، پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم تو اس سے بالکل غافل تھے۔ اس عہد کی تفصیل کچھ یوں آتی ہے کہ عرفہ والے دن نعمان جگہ میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے، جن کی روحیں پیدا کی گئی تھی اس دن، ایک عہد دیا تھا، یعنی آدم کی پشت سے ہونے والی تمام اولاد کو نکال کے اپنے سامنے پھیلا دیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، ہم سب تیرے رب ہونے کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ وعدہ کیوں لیا گیا تھا اس وقت؟ تاکہ کل کوئی عذر نہ پیش کرے کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اس لیے ہم نے بھی شرک کیا۔ توحید اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہوئی ہے، اور اسی بنا پر انسان کا حساب ہوگا۔ یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد انہی کی اولاد تھے، کیا پھر تو ہمیں اس کام کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو ان غلط کاروں نے کیا؟ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں اور اس لیے کہ یہ رجوع کر لیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور انہیں اس شخص کا حال پڑھ سنائیے جسے ہم نے اپنی آیات دیں، پھر وہ ان سے بالکل نکل گیا تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، پھر وہ گمراہوں میں شامل ہو گیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی کتاب دی، آیات کا علم دیا، اس نے سمجھ لیا ان کو، لیکن پڑھنے کے بعد اس کو بلا دیا اور ان پر عمل چھوڑ دیا،
اب کیا ہوا، شیطان کو رستہ مل گیا، شیطان اس شخص کے پیچھے لگ گیا اور یہ پوری طرح گمراہ ہو گیا۔ ایسے نمونے ملتے ہیں آج کی دنیا میں بھی۔ قرآن پڑھا، عمل بدلا، چھوڑا تو سب کچھ ہی چھوڑ دیا، سارا عمل بھی ختم، پردہ ختم، نمازیں ختم، اور پوری دنیا میں ہی لگ گئے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اور اگر ہم چاہتے تو انہی آیات کے ساتھ اسے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگا، یعنی دنیا کی طرف مائل ہو کر اپنی خواہشات کی تکمیل میں لگ گیا بس، لہٰذا اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ یعنی ایسا شخص جو دین پڑھ لکھ کے پھر چھوڑ دے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ اگر تو اس پر حملہ کرے تو وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے، یا تو اسے چھوڑ دے تب بھی وہ زبان لٹکائے ہانپتا ہے۔ یہی مثال اس قوم کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، بس آپ ان واقعات کو بیان کیجئے تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ بعض مفسرین نے اس شخص کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ کون تھا، اس کا نام کیا تھا، لیکن اس تکلف کی اتنی ضرورت ہی نہیں۔ ایسے افراد ہر امت میں ہر دور میں ہوتے رہے ہیں۔ جو انسان بھی اس طرح کی صفات رکھتا ہوگا وہی اس آیت کا مصداق ہے۔ اور یہ کتے کی مثال کیوں دی گئی؟ کیونکہ کتے کے اندر ایک لالچ ہوتی ہے، وہ کہیں راستے میں چل رہا ہو نا تو اس کے کام کی نہ بھی چیز ہو پھر بھی اس کو سونگھ کے گزرتا ہے کہ شاید اس میں میرے کھانے کی کوئی ہو، شاید کوئی ہڈی پڑی ہو، شاید میرے فائدے کی کوئی چیز ہو، یعنی اس کی لالچ کی ایک انتہا ہے۔ تو ایسا شخص بھی جو دین کو چھوڑ گیا، دین کی مجلسوں کو چھوڑ گیا، دین کے طریقے کو چھوڑ گیا، دین پر عمل کو چھوڑ گیا، اس کے اندر بھی دراصل خواہشات تھیں، اور دنیا کے مال کے لیے اس کی رال ٹپکتی رہتی تھی، جیسے کتے کی رال ٹپکتی رہتی ہے ایسے ہی اس کی بھی۔ تو بات یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ثابت قدمی عطا کرے۔ کتنی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور وہ اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے رہے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے، اور جن کو وہ بھٹکا دے تو ایسے ہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اگر مل جائے تو اللہ ہی کا شکر ادا کرے۔ پھر فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور ہم نے بہت سے جنوں اور انسانوں کو یقینی طور پر جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے پاس دل ہیں، یعنی کیوں جہنم میں جائیں گے وہ؟ ان کے پاس دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، اور ان کے پاس آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، اور ان کے پاس کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔ یہی لوگ غفلت میں مبتلا ہیں، یعنی جو لوگ مقصد حیات سے غافل ہو کر زندگی بسر کریں پھر ان کا یہ انجام ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور رسول کو پہچاننا، ان کے احکامات کو سیکھنا ہر شخص پر فرض ہے۔ اگر کوئی ایسا نہیں کرے گا تو بھٹک جائے گا، اور بھٹک گیا تو پھر ٹھکانا انجام بہت ہی خوفناک ہے۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ ہی کے لیے سب سے بہترین نام ہے، بس اسے ان ناموں کے ساتھ پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی اختیار کرتے ہیں، یہ ضرور اس کا بدلہ دیے جائیں گے جو یہ کر رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ ان گنت۔ کچھ تو ایسے ہیں جن کا ہمیں علم ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کا ہم علم ہی نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کو، ناموں کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ بعض علماء نے قرآن و حدیث سے 1000 سے زیادہ نام نکالے، اور اللہ کے بعض نام ایسے ہیں جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ اب استأثرت به فی علم الغیب عندک، اللہ اس نام کا بھی واسطہ کہ جو تو نے اپنے پاس علم غیب میں رکھا، وہ ہمیں ابھی بتایا ہی نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو جب بھی کوئی فکر یا غم لاحق ہو وہ یہ دعا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا غم اور فکر دور کر دیتا ہے۔ آپ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ہم اسے سیکھ نہ لیں؟ آپ نے سوچا ہم بھی سیکھ لیں؟ فرمایا جو بھی اسے سنے اس کو سیکھ لینا چاہیے۔ اگر تو سیکھنا ہے تو میں بول دیتی ہوں، اگر سیکھنا نہیں تو پھر خلاف حجت نہ ہو جائے۔ یہ رنج و غم دور کرنے کی دعا ہے۔ نہیں آتی تو کہیں لکھ کے لگا لیں، شاید لکھا ہوا کارڈ بھی کوئی موجود ہو تو وہ لے لیں،
تاکہ یاد دہانی ہو، کیونکہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا نا جس میں کوئی رنج و غم نہ ہو۔ اور وہ دعا ہے اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی۔ اے اللہ، بے شک میں تیرا بندہ ہوں، تیرے بندے کا بیٹا ہوں، تیری بندی کا بیٹا ہوں، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، تیرا فیصلہ مجھ پہ نافذ ہے، تیرا فیصلہ میرے بارے میں عین انصاف کا ہے۔ میں تیرے ہر نام کے وسیلے سے جسے تو نے خود اپنا نام رکھا یا اسے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا یا اپنی کتاب میں نازل کیا ہے یا تو نے اسے علم غیب میں اپنے پاس رکھنے کو ترجیح دی ہے، میں تجھ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کا ازالہ اور میری فکر کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ تو اس سے انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ اور قرآن کے قریب آ جائیں گے۔ یہاں ایک اور بات سے خبردار بھی کیا گیا کہ اللہ کے ناموں میں الحاد نہیں کرنا چاہیے، کج روی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں تبدیلی کر دی جائے، مثلاً اللہ کے اسی نام سے ایک بت کا نام لات رکھ دیا گیا، اللات تھا پھر اس کو خالی لات کر دیا آسانی کے لیے۔ اسی طرح اللہ کے صفاتی ناموں میں عزیز میں سے عزا بنا لیا گیا، یہ الحاد ہے۔ اسی طرح اللہ کے ناموں میں اپنی طرف سے اضافہ کر لینا، جو اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا ہم نے خود بنا کے اللہ کا رکھ دیا، وہ بھی درست نہیں۔ من گھڑت نام نہیں لینے چاہیے اللہ تعالیٰ کے۔ یا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کمی کر دی جائے، مثلاً اسے ایک ہی مخصوص نام سے پکارا جائے، دوسرے صفاتی ناموں سے پکارنے کو برا سمجھا جائے۔ اور الحاد کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ ان ناموں میں تعویل، تعطیل یا تشبیہ سے کام لیا جائے، جیسے کچھ گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذاتی نام اللہ ہی ہے اور باقی صفاتی نام ہیں۔ اللہ کے ناموں میں الحاد بذات خود کیا ہے کہ مثلاً اللہ تعالیٰ کے وہ نام رکھنا کہ جو اور معبودوں کے لیے بولے جاتے ہیں، جیسے یزدہ، بھگوان، رام، ایسے نام بولنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی ضمن میں آتا خدا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام خدا نہیں رکھا، اللہ رکھا ہے۔ یا یہ کہ اللہ کے نام بندوں یا کسی بتوں وغیرہ کے نام رکھ دیے جائیں، یہ بھی درست نہیں۔ یا یہ کہ ان کے اندر کوئی تحریف اور تعطیل وغیرہ کر دی جائے۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے اس صفت کو اس سے نکال دینا۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کا اپنی زبان میں ترجمہ کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے آپ کو ٹرانسلیشنز بھی مل جاتی ہیں، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور کارڈز موجود ہیں جن میں یہ چیز ہے، تو ان کو اگر آپ کے پاس ہوں اور ان کو یاد کر لیں تو بہت اچھا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ جب اللہ سے دعا کریں جو اصل چیز یہاں سکھائی جا رہی، تو کیسے مانگیں؟ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، یا من بیدہ ملکوت السماوات والارض، یا فرد، یا صمد۔ یعنی نام لیتے جائیں جتنے بھی آپ کو یاد ہیں، لیکن دل سے لیں، سوچ کے لیں اور پھر پکاریں اس کو، تو اس سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا کہ واسطہ دینا، ان ناموں کا واسطہ دے کر، وہ لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا واسطہ ہے، اللہ کا واسطہ یہ کام کر دو۔ اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے پیدا کیا، کچھ ایسے لوگ ہیں جو حق کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں اور اسی کے مطابق وہ عدل و انصاف کرتے ہیں۔ یہی وصف موسیٰ علیہ السلام کی امت کے بعض لوگوں کا بیان ہوا، یہاں مراد امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ اب حق صرف اس امت کے پاس ہے۔ اور اس میں کون لوگ شامل ہیں؟ صحابہ کرام، تابعین، سلف صالحین، اور وہ تمام لوگ جو کتاب و سنت کو چھوڑ کر نئے رستے اختیار نہیں کرتے، خود بھی عمل کرتے ہیں ان دو پر اور لوگوں کی بھی اسی کے مطابق رہنمائی کرتے ہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، اور جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا ہے ہم انہیں ضرور اس طرح آہستہ آہستہ وہاں سے پکڑیں گے جہاں سے وہ جانتے بھی نہ ہوں گے، یعنی فوری گرفت نہیں ہوگی تاکہ یہ غفلت میں پڑے رہیں، ان کو ڈھیل دوں گا اور پھر اچانک پکڑ لوں گا، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا بھلا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون لاحق نہیں، وہ تو ایک کھلم کھلا خبردار کر دینے والا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور آپ کی سیرت کو دیکھا جائے تو آپ میں کسی قسم کا کوئی جنون نظر نہیں آتا، آپ ایک مکمل صحت مند انسان تھے۔
اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض، کیا انہوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کی بادشاہت میں اور کسی بھی ایسی چیز میں جو اللہ نے پیدا کی، اور یہ کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب آ چکا ہو، پھر اس کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کر دے پھر اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ انہیں ان کی سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے، یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یہ آپ سے قیامت کی گھڑی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے واقع ہونے کا وقت کب ہے۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، اسے اس کے وقت پر وہ خود ہی ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین پر بہت بھاری ہوگی، وہ تمہارے پاس اچانک آ جائے گی۔ یہ لوگ آپ سے اس کے بارے میں اس طرح پوچھتے ہیں گویا کہ آپ اس سے پوری طرح باخبر ہیں۔ کہہ دیجئے اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ساعہ سے مراد پل، سیکنڈ، کیونکہ قیامت اچانک ایک لمحے میں آ جائے گی، دیر بھی نہیں لگے گی۔ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا، آپ کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اتنا ہی جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کو جانتا ہوتا تو ضرور بہت زیادہ بھلائی حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو بس خبردار کرنے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، اور نہ ہی آپ غیب کو جاننے والے ہیں۔ غیب جاننا تو صرف اللہ کی صفت ہے، ورنہ آپ یہودی عورت کا زہر ملا گوشت نہ کھاتے، حضرت عائشہ پر بہتان لگا تو 1 مہینہ پریشان نہ رہتے۔ تو یہ ساری باتیں کیا بتاتی ہیں کہ آپ کو غیب کا علم نہیں تھا۔ هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس آ کر سکون حاصل کرے۔ پھر جب اس مرد نے اسے ڈھانپ لیا تو اس عورت نے ہلکا سا حمل اٹھا لیا، پھر وہ اسے لے کر چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو ان دونوں نے اللہ سے دعا کی جو ان کا رب ہے کہ اگر تو نے ہمیں صحیح سلامت بچہ عطا کیا تو ہم ضرور ہی شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے ان دونوں کو صحیح سلامت بچہ عطا کر دیا تو دونوں اس کے دیے ہوئے میں شریک ٹھہرانے لگے، پس بلند تر ہے اللہ اس سے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ شریک ٹھہرانا دراصل ناشکری ہے، کفر ہے۔ کیا وہ ان کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور نہ تو وہ ان کی کسی مدد کی استطاعت رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو یہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے، تم پر یکساں ہے خواہ تم انہیں بلاؤ یا تم خاموش رہو۔ بے شک وہ لوگ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری ہی طرح کے بندے ہیں، تم انہیں پکارو تو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ بت پرستوں نے اللہ کے نیک اور ولی اور نبی ان لوگوں کے مجسمے بنا کے رکھے ہوئے تھے، بت بنا کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ معبود جنہیں تم پکارتے ہو یہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ تو اللہ کا شریک جن چیزوں کو بنایا جاتا ہے، خواہ وہ قبر کے اندر مدفون ہو یا باہر کہیں رکھے ہوں سجاوٹ کے لیے، ایک ہی مطلب ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو دیکھ دیکھ کے، جیسے مجسمے وغیرہ لوگوں نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں، پھر دل کے اندر سے وہ نکل جاتی ہے، اس کی کراہت میں نکل جاتی ہے۔ کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہہ دیجئے تم اپنے خود ساختہ شریکوں کو بلا لو، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے ذرا بھی مہلت نہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پاؤں، ہاتھوں، آنکھوں اور کانوں کو خاص کیا ہے، کیونکہ یہ علم کے حصول کے لیے، کوشش کرنے کے لیے اور دوسروں کی مدد کرنے کے آلات ہیں۔ تو ہمیں اپنے جسم و جان سے بھی دوسروں کی مدد کرنی چاہیے اور ان اعضاء سے فائدہ پانے کی دعا کرنی چاہیے۔ اللہم متعنی بسمعی و بصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بثأری۔ اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت سے فائدہ پہنچا اور انہیں میرا وارث کر دے، اور مجھ پر جو ظلم کرے اس کے خلاف میری مدد فرما اور اس سے میرا بدلہ لے لے۔ تو یہاں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جن بتوں کو تم پوج رہے ہو یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین، بے شک میرا سرپرست تو اللہ ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے
اور وہی صالحین کی سرپرستی کرتا ہے۔ نیک مومن جو ہیں وہ ہمیشہ ایمان اور تقوی کی بنیاد پر دوستی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان لوگوں کی دوستی نہیں کرتے جو انہیں نہ فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی نقصان دے سکتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بھی ان سے دوستی کر لی اور اللہ نے ان پر مہربانی فرمائی، اور اللہ نے ان کی ہر کام میں مدد فرمائی جس میں ان کے لیے دین و دنیا اور کی بھلائی اور مصلحت اور فائدہ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے ان کی ہر مصیبت کو دور کر دیا۔ والذین تدعون من دونہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسہم ینصرون، اور جنہیں تم اس کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد کی استطاعت نہیں رکھتے اور نہ ہی آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم انہیں ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے ہی نہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گویا وہ آپ کی طرف دیکھ رہے ہوں، حالانکہ وہ کچھ بھی نہیں دیکھتے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، آپ درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض برتیے۔ توحید کی دعوت میں مشکلات تو آتی ہیں لیکن انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور آپ کے ذریعے سے، آپ کے وسیلے سے ہر وہ شخص مخاطب ہے جو اسلام کی دعوت کا فریضہ سر انجام دے، جو اسلام کو دنیا میں پھیلائے۔ اور پھر فرمایا وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہے۔ اور اسی طرح ایک اور جگہ پر فرمایا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور اگر تو بس بدخلق ہوتا، سخت دل ہوتا، تو یقیناً وہ تیرے گرد سے منتشر ہو جاتے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آئے تو اللہ کی پناہ طلب کیجئے، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ شیطان سے بچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، پھر یکا یک صاف دیکھنے لگتے ہیں۔ گویا اللہ کا ذکر ہر شر سے بچنے کا سبب ہے۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور ان کے شیطان بھائی انہیں گمراہی میں کھینچتے رہتے ہیں، پھر وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ یعنی کفار اور منافقین کیوں ان کے بھائی ہیں؟ کس کانٹیکس میں؟ کیونکہ وہ انہیں گمراہی میں بڑھاتے اور گھسیٹتے لے جاتے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب آپ ان کے پاس کوئی نشانی نہیں لاتے تو وہ کہتے ہیں تم نے خود اس کا انتخاب کیوں نہ کر لیا؟ کہہ دیجئے بے شک میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف، میرے رب کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ یہ بصیرت کی باتیں تمہارے رب کی طرف سے ہیں، اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اسے غور سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کفار تین باتیں کہتے تھے، اس قرآن کو مت سنو، اس میں شور کرو اور اس پر غالب آ جاؤ۔ تو اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ پڑھو بھی، غور سے سنو بھی اور خاموش بھی رہو۔ اور قرآن کے معاملے میں یہ حکم سب کے لیے عام ہے، خصوصاً نماز اور خطبہ جمعہ میں خاموش رہنا فرض ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور صبح اور شام اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور آواز بلند کیے بغیر اپنے رب کا ذکر کیجیے، اور آپ غافلوں میں سے نہ ہوں۔ غدو کہتے ہیں فجر سے لے کر سورج طلوع ہونے کا وقت، اور آصال کہتے ہیں عصر سے لے کے مغرب تک کا وقت، یہی وقت ہے صبح شام کے اذکار کا، تو ان کی پابندی کیجیے۔ اور اللہ کا ذکر کرنے کے جو آداب یہاں بتائے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ دل ہی دل میں پکارو، بہت چیخ چلا کے نہیں، یعنی دل کی حاضری کے ساتھ، تضرع عاجزی کے ساتھ اور گڑ گڑا کے، خیفہ خاموشی سے، خوف سے، دل پہ خوف بھی طاری ہو، دون الجہر یا تو آواز کے بغیر کیونکہ یہ اخلاص کے زیادہ قریب ہے، یا پھر درمیانی آواز سے۔ ذکر کے لیے زبان سے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں، نماز پڑھتے ہوئے زبان سے بول کے الفاظ ادا کرنا ضروری ہیں، صرف دل دل میں نہیں پڑھ سکتے۔ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، اور اللہ کے ذکر سے کبھی بھی غافل نہ ہو۔ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ
وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ، بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ مقرب فرشتے جب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تو انسان کو بھی صرف اللہ کے آگے جھکنا چاہیے۔ آپ بھی اپنی گردنیں جھکا لیں۔ جی، سورۃ الانفال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ وہ آپ سے مال غنیمت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے مال غنیمت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات کی اصلاح کر لو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ جنگ بدر کے بعد، جو کہ پہلی جنگ تھی، مسلمانوں کے پاس مال غنیمت آیا۔ ابھی تک اس کا کوئی قانون نہیں بتایا گیا تھا، لہٰذا سوال کیا گیا کہ یہ کس طرح تقسیم ہوں گی، یہ کس کا حق ہے؟ تو جواب کیا آیا کہ غنیمتیں حقیقت میں تو تم میں سے کسی کی بھی ملکیت نہیں، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے، کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں ہوئی، اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ اصل میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، آپس کے تعلقات اچھے رکھو، کیونکہ جہاں مال آتا ہے وہاں باہم کشیدگیاں بھی آ جاتی ہیں۔ اکثر لڑائی جھگڑے لوگوں کے درمیان مال کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، بے شک مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیں، جب ان پر اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، اور اپنے رب پر ہی وہ توکل کرتے ہیں۔ تو اللہ کا ذکر سننے پر دل کا ڈر جانا ایمان والوں کی صفت ہے، یعنی وہ غافل نہیں ہوتے۔ کون ہیں ایمان والے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے۔ جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو بدر کے موقع پر آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکالا، حالانکہ مومنوں میں سے ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ یجادلونک فی الحق، حق واضح ہو جانے کے بعد بھی یہ اس کے بارے میں آپ سے یوں جھگڑ رہے تھے گویا کہ یہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور یہ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں۔ اور جب اللہ تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم چاہتے تھے کہ بغیر کانٹے یعنی ہتھیار والا تمہارے لیے ہو جائے، اور اسی پر اختلاف تھا، اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنے کلمات سے حق ثابت کر دے اور کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے۔ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ وہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کر دے، خواہ مجرموں کو ناگوار ہی گزرے۔ اِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، جب تم اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں بے شک تمہیں 1000 فرشتوں کے ساتھ مدد دینے والا ہوں جو یکے بعد دیگرے آنے والے ہیں۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جبکہ مقابل دشمن 3 گنا زیادہ تھا، 1000 کے قریب۔ ان کے پاس اسلحے کی فراوانی بھی تھی، مسلمانوں کے پاس اسلحہ بھی نہیں تھا، سواریاں بھی کم تھیں۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ایک خیمے میں بہت الہا و زاری میں مصروف دعا تھے، اپنے رب سے فریادیں کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں قبول کر لیں، اور 1000 فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مسلسل لگاتار مسلمانوں کی مدد کے لیے آ گئے۔ جس سے پتہ چلتا ہے کہ دعا میں استغاثہ کرنا چاہیے، عاجزی اختیار کرنی چاہیے، دل حضوری ہونی چاہیے، فریادیں کرنی چاہیے، اور اللہ نے اس کو محض ایک خوشخبری بنایا ہے، اور تاکہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ مدد تو صرف اللہ کے پاس سے ہی آتی ہے۔ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے، یعنی فرشتوں کے نزول کا مقصد
مومنوں کو خوشخبری دینا تھا، اطمینان ان کے دلوں میں پیدا کرنا تھا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو فرشتوں کے بغیر بھی مدد دے سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ فرشتوں نے عملاً مدد نہیں کی تھی، مدد کی تھی جب وہ اپنی طرف سے امن دینے کے لیے تم پر اونگ طاری کر رہا تھا اور آسمان سے تم پر پانی برسا رہا تھا تاکہ اس کے ذریعے تمہیں پاک کر دے اور شیطان کی نجاست یعنی وسوسے کو تم سے دور کر دے، اور تاکہ تمہارے دلوں کو مضبوط کر دے اور اس کے ذریعے تمہارے قدموں کو جما دے۔ جنگ احد کی طرح جنگ بدر میں بھی مسلمانوں پر اونگ طاری ہوئی تھی، اور پھر ایک اور انعام بھی ہوا کہ بارش نازل فرما دی، جس سے وضو اور طہارت میں آسانی ہو گئی، پینے کے لیے پانی مل گیا، اور ریتلی زمین پہ بارش پڑی تو چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ اور جب آپ کا رب فرشتوں کی طرف وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، بس تم ان لوگوں کو ثابت قدم رکھو جو ایمان لائے، ان قریب میں کفر کرنے والوں کے دلوں میں روب ڈال دوں گا، بس تم گردنوں پر وار کرو اور ان کے ہر پور پر ضرب لگاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہے تو یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ ہے سزا تمہاری، بس چکھو اسے، اور یقیناً کافروں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تمہاری میدان جنگ میں ان لوگوں سے مٹ بھیڑ ہو جنہوں نے کفر کیا تو ان سے پشتے نہ پھیرو۔ زحفن کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کے مقابل آنا، دو بدو ہونا، یعنی جب صفیں ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں جنگ کے لیے تو پھر بھاگ نہیں سکتے۔ جنگ سے بھاگنے کو کبیرہ گناہ قرار دیا گیا، اور جو کوئی ان سے اس دن اپنی پشت پھیرے سوائے اس کے جو جنگ کے لیے پینترا بدلنے والا ہو یا کسی گروہ کی طرف پناہ لینے والا ہو، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب کے ساتھ پلٹا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، تو در حقیقت تم نے انہیں قتل نہیں کیا تھا بلکہ اللہ ہی نے انہیں قتل کیا تھا، اور جب آپ نے خاک پھینکی تھی تو آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ ہی نے پھینکی تھی تاکہ وہ مومنوں کو اپنی طرف سے عمدہ امتحان سے گزار دے، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کو عظیم الشان کامیابی حاصل ہوئی، لیکن یہ ساری کامیابی صرف اور صرف اللہ کی مدد کی وجہ سے تھی، یہ اللہ کی مدد کا نتیجہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی طرف جو ریت پھینکی تھی اس کی تاثیر کیا ہوئی کہ وہ ان کی آنکھوں میں پڑ گئی اور وہ دیکھنے کے قابل نہ رہے، چندیا گئی ان کی آنکھیں، اور نتیجتاً مسلمانوں کو اس سے بھی مدد ملی۔ لیکن اس میں تاثیر کس نے پیدا کی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ یعنی آپ اگر کسی بھی چیز کو، کسی ٹول کو استعمال کرتے ہیں اور وہ عین وقت پر کام آ جاتا ہے تو یہ بھی اللہ کی مدد ہوتی ہے، ورنہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے ریسورسز ہوتے ہیں لیکن کام نہیں آتے۔ یہ بات تو اس طرح ہے، اور یقیناً اللہ کافروں کی چال کو کمزور کرنے والا ہے۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اگر تم لوگ فیصلہ چاہتے تھے تو بے شک فیصلہ تمہارے پاس آ گیا ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم لوٹو گے تو ہم بھی لوٹیں گے، اور تمہاری جماعت ہرگز تمہارے کچھ کام نہ آئے گی اگرچہ وہ کثرت میں ہو، اور بے شک اللہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ ابو جہل وغیرہ نے مکہ سے نکلتے ہوئے دعا کی تھی، اللہ ہم میں سے جو تیرا زیادہ نافرمان ہے اور رشتہ داریوں کو کاٹنے والا ہے، کل تو اسے ہلاک کر دے۔ تو ان کا خیال یہ تھا، ان کی غلط فہمی یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کو کاٹ دیا ہے، لوگوں میں پھوٹ ڈال دی ہے، کیونکہ وہ آپ کو اللہ کا نبی نہیں مانتے تھے، وہ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ اللہ کے حکم سے ہی سب کچھ بتا رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ آپ لوگوں کو اگر دین کی تعلیم دیتے ہیں اور اس کی وجہ سے لوگوں میں اگر کچھ دوریاں آ جاتی ہیں ذہنی دوری کی وجہ سے، تو وہ دین کو بدنام کرتے ہیں، حالانکہ دین کا اس میں کوئی قصور نہیں۔ بات یہ ہے کہ جو حق کو پہچان کر بھی حق قبول نہیں کرتے، پھر وہ ان لوگوں جیسے کیسے ہو سکتے ہیں جنہوں نے اسے قبول کر لیا ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے منہ نہ پھیرو جبکہ تم سن رہے ہو۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی بات سن کر پھر اس کو اپنا لینا چاہیے، منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ اور تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا
جنہوں نے کہا ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے نہیں، بس وہ باتیں ان کے کانوں سے صرف ٹکراتی ہیں، دل تک نہیں جاتی، ان کا عمل نہیں بدلتا۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، بے شک اللہ کے نزدیک بدترین جاندار وہ بہرے گنگے لوگ ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے، جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے۔ انسان عقل کی بنیاد پر ہی سارے حیوانات سے فوقیت رکھتا ہے، ان سے ممتاز ہے، لیکن اگر کوئی شخص عقل سے کام نہ لے، عقل استعمال نہ کرے اور حماقت کا ثبوت دے، چاہے دین کا معاملہ ہو چاہے دنیا کا معاملہ ہو، تو پھر ایسا انسان جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اگر اللہ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور انہیں سنوا دیتا، اور اگر وہ انہیں سنوا بھی دیتا تو یقیناً یہ منہ پھیر جاتے، اور یہ ہیں ہی بے رخی کرنے والے، حق کا انکار کرنے والے، حق کو سننے سے اور سن کر فائدہ اٹھانے سے محروم ہی رہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر حق کو لینے کی، قبول کرنے کی طاقت ہی نہیں ہوتی، شوق ہی نہیں ہوتا، رغبت ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا کلام سن لینے کے بعد جس کے اندر بھلائی ہوتی ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو قبول کر لیتا ہے، اور جس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہوتی وہ اس کو سنی انسنی کر دیتا ہے، گویا اس نے سنا ہی نہ ہو۔ حسن بصری کہتے ہیں علم کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ علم جو دل کے اندر ہوتا ہے، یہ نفع بخش علم ہے، انسان کی شخصیت کا حصہ ہوتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو زبان پہ ہوتا ہے، صرف زبان سے انسان بول رہا ہوتا ہے، یہ علم آدمی پر اللہ کی حجت ہے، انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے، بوجھ بن جاتا ہے۔ لہٰذا کیا کرنا چاہیے؟ جو جانیں، جو سیکھیں، اس کو اپنانے کی پوری کوشش کریں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور رسول کا حکم قبول کر لو جب وہ تمہیں اس کام کے لیے پکاریں جو تمہیں زندگی بخشتا ہے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تم اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اللہ اور رسول کی بات ماننا زندگی بخشتا ہے، جو نہیں مانتے وہ زندہ ہونے کے باوجود بھی مردہ ہیں، اور حق جن کے دلوں میں نہیں اترتا ان کے دل بھی مردہ ہوتے ہیں۔ اور یہاں حق واضح ہونے کے باوجود نہ ماننے والوں کی سزا بتائی جا رہی ہے، وہ کیا ہے کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ جیسے آتا ہے نا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ خود ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب انسان خود منہ موڑ لیتا، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کو پانی چاہیے ہو تو آپ گلاس کو کس طرح رکھیں گے؟ سیدھا رکھیں گے نا، تاکہ دوسرا اس میں پانی ڈال دے، لیکن اگر آپ نے اس کو موڑ دیا تو کیا ہوگا؟ ٹیڑھا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ اندر کچھ نہیں جائے گا، باہر سے باہر چلا جائے گا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکل جائے گا، صرف وہ کانوں سے ٹکرائے گا، اندر نہیں جائے گا۔ ہم دیکھیے کہ جنگ تبوک میں کعب بن مالک فوری طور پر نہیں نکلے تو کیا ہوا؟ بعد میں پیچھے ہی رہ گئے۔ ہم بھی بعض اوقات کوئی نیک کام کرنا چاہتے ہیں لیکن سستی کر جاتے ہیں تو پھر ہمارا دل ہی پلٹ جاتا ہے، ہم سوچتے ہیں اب کیا کرنا، پھر کر لیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ حائل ہو گیا بیچ میں، اللہ نے توفیق چھین لی۔ لہٰذا جب ارادہ کریں تو کوشش کریں کہ اس کو پورا کریں۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور ڈرو اس فتنے سے جو خاص کر انہی لوگوں کو نہیں پہنچے گا جنہوں نے تم میں سے ظلم کیا ہوگا، اور جان لو کہ یقیناً اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے جب کسی قوم میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ سر انجام نہ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر ہماگیر عذاب بھیج دیتا ہے، یعنی کسی قسم کی آزمائش، عذاب، مصیبت آ جاتی ہے۔ اور یاد کرو جب تم بہت تھوڑے تھے، زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تم ڈرا کرتے تھے کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لے جائیں، پھر اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا یعنی مدینہ میں، پھر اپنی مدد سے تمہاری تائید کی اور تمہیں پاکیزہ چیزوں میں سے رزق عطا کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ اور اس کے رسول سے خیانت مت کرو اور نہ اپنی امانتوں میں خیانت کیا کرو جبکہ تم جانتے ہو۔ امانتوں میں خیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس سے وہ تمام ذمہ داریاں، عہد، معاہدے مراد ہیں جو اللہ یا بندوں سے کیے گئے ہوں، جیسے صلح کا معاہدہ، جنگ کا معاہدہ، نکاح کے موقع پر ہونے والا معاہدہ، اتنا مہر دیں گے اور پھر کچھ نہ دیا جائے،
اسی طرح ایک دوسرے کے ذاتی راز، فوجی راز، یہ بھی امانت ہوتے ہیں. اور اسی طرح کسی کا رکھوایا ہوا آپ کے پاس مال یا کوئی راز، یہ بھی خیانت میں آتا ہے اگر اس کو افشا کر دیا جائے یا اس کو ضائع کر دیا جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. اور جان لو کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد ایک آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یعنی مال اور اولاد میں مشغول رہنا یہ بھی ایک فتنہ ہے، کیونکہ مال کی کثرت انسان کو غافل کرنے کا باعث بن جاتی ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کا تقوی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں ایک فرقان عطا کر دے گا. ہر وقت آپ کسی مفتی سے سوال نہیں کر سکتے یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ کیا ہے، یہ نہیں. حلال اور حرام تو واضح ہے، لیکن ان کے بیچ میں بھی مشتبہ امور ہیں بہت سے. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے اپنے اندر ایک روشنی اور ایک فرقان ہو. لیکن یہ کب آتا ہے؟ اللہ کے تقوی سے آتا ہے، اور وہ تم سے تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. تو تقوی کی وجہ سے حق کو باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور فرقان جو ہے یہ دل کا نور ہوتا ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا. اور جب وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا آپ کے خلاف چالیں چل رہے تھے تاکہ وہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو مکہ سے نکال دیں، اور وہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے. قریشی سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی، اور ایک دن دارالندوہ میں بیٹھ کے اس پر خوب آپس میں مشورے کیے. آخر میں یہ طے پایا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوان مل کے آپ کو قتل کریں گے تاکہ کسی ایک پر ذمہ داری نہ آئے، اور دیت دے کے جان چھوٹ جائے گی. لیکن اللہ تعالیٰ کی تدبیر کچھ اور ہی تھی. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش سے آگاہ کر دیا کہ آج کی رات یہ آئیں گے اس مقصد کے لیے کہ جب آپ صبح نماز کے لیے نکلیں تو یکا یکا آپ پر حملہ آور ہو جائیں. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح ساری تدبیر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا، حتیٰ کہ آپ غار ثور پہنچ گئے. تو یہ کافروں کی چال کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر تھی، اور اللہ بچانے والا ہے. واللہ یعصمک من الناس. اور جب ان پر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اسی کی مانند کہہ سکتے ہیں، یہ تو بس پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. اور جب انہوں نے کہا تھا اے اللہ اگر یہی وہ حق ہے جو تیرے پاس سے آیا ہے تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا، ہم پر دردناک عذاب لیا. کتنے احمق لوگ تھے کہ جو اپنے لیے عذاب مانگ رہے ہیں. ضد اور ہٹ درمی کی انتہا ہے. اور اللہ ایسا نہیں کہ وہ انہیں عذاب دے جبکہ آپ ان میں موجود ہوں. نبی جب قوم کے اندر ہوتا تو عذاب نہیں آتا، اور اللہ انہیں کبھی عذاب دینے والا نہیں جبکہ وہ بخشش مانگ رہے ہوں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ استغفار عذاب سے بچنے کا سبب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے ایک حفاظت تو ختم ہو گئی، اب صرف دوسری باقی رہ گئی ہے. حدیث میں آتا ہے انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے. اور اگر کوئی تکلیف آ بھی جائے تو استغفار کی بدولت دور ہو جاتی ہے. اور ان کی کیا خصوصیت ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے جبکہ یہ مسجد حرام سے روکتے ہیں، حالانکہ یہ اس کے متولی نہیں ہے. اس کے متولی تو صرف متقی لوگ ہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس کا علم نہیں رکھتے. اور بیت اللہ کے پاس ان کی نماز تو سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا ہی تھی. بس اپنے کفر کے سبب عذاب کا مزہ چکھو. آج بھی آپ دیکھیں مسلمانوں میں بھی بعض ایسے لوگ ہیں کہ جو مسجدوں میں آستانوں میں رقص کرتے ہیں، ڈول پیٹتے ہیں، دمالے ڈالتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور اس کو انہوں نے دین بنا رکھا ہے. بے شک جن لوگوں نے کفر کیا وہ اپنے مال خرچ کر رہے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں. آپ دیکھیے کہ لوگ کفر کو پھیلانے کے لیے مال خرچ کرتے ہیں، اور ہم دین کو پھیلانے کے لیے خاموش رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں. ان قریب یہ اسے مزید خرچ کریں گے، پھر وہ ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگا، پھر یہ مغلوب کیے جائیں گے. اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ جہنم کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے الگ کر دے اور ناپاک کو ایک دوسرے کے اوپر کر دے، پھر وہ ان سب کا ڈھیر لگا دے، پھر وہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے. یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. اور یہی ہوا نا کہ مشرکین کے سردار جو 70 لوگ مارے گئے تھے جنگ بدر میں، ان کو کلیب کے کنویں میں ایک کے اوپر ایک پھینکا گیا تھا.
ان کفر کرنے والوں سے کہہ دیجئے اگر یہ باز آ جائیں تو جو پہلے ہو چکا وہ بخش دیا جائے گا، اب بھی بخش دیا جائے گا، اتنی مخالفت کے باوجود، اتنے گناہوں کے باوجود۔ اور اگر یہ پھر وہی کچھ کریں گے تو یقیناً پہلے لوگوں کا طریقہ تو گزر چکا ہے۔ تو اسلام جو ہے، اسلام قبول کرنا پچھلے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور ان سے جنگ جاری رکھو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے، یعنی یہ جنگ بدر آخری جنگ نہیں بلکہ اس کے بعد بھی ہوں گی، اور دین سارے کا سارا اللہ ہی کا ہو جائے۔ اور وہ ہو گیا فتح مکہ پر۔ پھر اگر یہ باز آ جائیں تو جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ، اور اگر یہ منہ موڑ جائیں تو جان لو کہ بے شک اللہ تمہارا مولا ہے، کتنا اچھا مولا اور کتنا اچھا مددگار۔ یعنی اگر لوگ منہ موڑ جاتے ہیں، اسلام قبول نہیں کرتے، تمہاری مخالفت پر اڑے ہوئے ہیں، تو یہ تمہیں نقصان نہیں دے سکتے۔ دشمن کے مقابلے میں تمہارا مددگار و حامی و ناصر اللہ رب العالمین ہے۔ تو کامیاب وہی انسان ہوتا ہے جس کا مددگار اللہ ہو۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے مدد مانگنی چاہیے۔ نعم المولا و نعم النصیر، مدد بھی وہی کرتا ہے، یعنی نصیر بھی وہی ہے۔ اور مدد کب آتی ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ ہم سب سے بھی کہا گیا کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو، اس دین کو لوگوں تک پھیلانے میں، عام کرنے میں۔ معلوم نہیں کتنے ہی لوگ اس کے بغیر پریشان زندگی بسر کر رہے ہیں، بے چین زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہٰذا ہمیں سب کی خیر خواہی کرنی چاہیے اور اس کام میں ڈرنا نہیں چاہیے، کیونکہ جو یہ کرتا ہے اسے اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔